اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءته البشرى یجادلنا فی قوم لوط ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب یا ابراہیم اعرض عن ھذا انہ قد جاء امر ربک وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان، جو بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ فرشتوں نے کہا، اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو اے ابراہیم کے گھر والو، تم لوگوں پر تو اللہ کی رحمت ہے، اس کی برکتیں ہیں، اور یقیناً اللہ نہایت تعریف کے لائق ہے اور بڑی ہی شان والا ہے۔ پھر جب ابراہیم کی گھبراہٹ دور ہو گئی اور اولاد کی بشارت سے اس کا دل خوش ہو گیا تو اس نے قوم لوط کے معاملے میں ہم سے جھگڑا شروع کیا، ہم سے دعائیں مانگنی شروع کی۔ حقیقت میں ابراہیم بڑا ہی حلیم اور نرم دل انسان تھا اور ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرتا تھا۔ آخر کار ہمارے فرشتوں نے اس سے کہا کہ اے ابراہیم، اس سے باز آ جاؤ، تمہارے رب کا حکم آ چکا ہے اور اب ان لوگوں پر وہ عذاب آ کر رہے گا جو کسی کے پھیرے نہیں پھرے گا۔ ناظرین، اسلام ایٹ کراس روڈ کے سلسلے میں سورہ ہود کی آیات 73 سے 76 تک آپ کے سامنے تلاوت کی اور ان کا اردو ترجمہ بھی پیش کیا۔ اس میں ذکر ہو رہا ہے کہ کس طرح ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ کے فرشتے آئے اور ان کو اور ان کی بیوی کو ایک بیٹے کی نہ صرف خوشخبری دی بلکہ بیٹے کو بھی ایک بیٹے کی خوشخبری دی، یعنی اسحاق علیہ السلام کی اور یعقوب علیہ السلام کی، اور یہ بھی بتایا کہ ہم قوم لوط کی طرف اللہ کا عذاب بن کر جا رہے ہیں اور ان کے اوپر عذاب ٹوٹا ہی پڑتا ہے۔ تو ایک تو یہاں جب وہ فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں سے مخاطب ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی جو بوڑھی تھی، جو بانجھ تھی، اور ابراہیم علیہ السلام بھی بوڑھے ہو چکے تھے، وہ بچے پیدا کرنے کی صلاحیت اب ان میں باقی نہیں رہی تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ان کو اس بات کی خوشخبری دی اور ان کی جو بیوی ہیں اس بات پہ تعجب کر رہی تھیں کہ ایسا کیسے ہوگا کہ اس عمر میں کیا میں ماں بن جاؤں گی۔ لیکن اللہ کے فرشتوں نے فرمایا کہ اے ابراہیم کے گھر والوں، کہ تمہارے اوپر تمہارا رب بہت مہربان ہے، اس کی رحمت تمہارے اوپر ہے، اس کی برکتیں تمہارے لیے ہیں، اور اللہ کے پاس ساری طاقتیں ہیں، اس کے پاس ساری قوتیں ہیں، سارے اختیار اس کے پاس ہیں۔ وہ جس کو چاہے بیٹا دے، کس کو چاہے بیٹی دے، کسی کو چاہے بیٹا اور بیٹی دونوں ملا کے دے اور کسی کو نہ دے، یہ اس کی مرضی ہے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام یہ خوشخبری سننے کے بعد تھوڑے ان کے اوپر گھبراہٹ بھی ختم ہوئی اور اس کے بعد خوشی بھی ان کو مل گئی، تو اس کے بعد وہ بحث کرنے لگے کہ لوط علیہ السلام کی قوم کو بخش دیا جائے، ان کے اوپر رحم کیا جائے، ان کے اوپر عذاب مسلط نہ کیا جائے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ابراہیم بڑا ہی نرم دل انسان تھا اور بڑا ہی ہمدرد انسان تھا، اور اس کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا تھا۔
وہ کسی عبد القادر جیلانی کی طرح جو ہے وہ فرشتوں سے جو ہے وہ روحوں کا تھیلا چھیننے کی کوشش نہیں کرتا تھا، بلکہ وہ اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہوتا تھا اور اپنے رب سے دعا کرتا تھا کہ پروردگار اگر قوم لوط کو کچھ اور موقع دیا جائے، شاید وہ جو سمجھ جائیں، شاید وہ ان کے اندر بہتری آ جائے، شاید وہ پلٹ آئیں۔ لیکن اللہ کا فیصلہ جب آتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ فرشتوں نے ان سے کہا کہ اے ابراہیم اب آپ سے بحث کا ٹائم نہیں ہے، نہ ہی آپ کو بحث کا حق ہے، اب اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے، اللہ کے فیصلے میں اب کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام بھی نہیں، اور اس ابراہیم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے جس کے موجودگی میں قوم لوط کے اوپر عذاب آیا، اور اس ابراہیم علیہ السلام کی سفارش اور کوشش کے باوجود آیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی قوم جو مکے میں آباد تھی، قریش جو ان کی نسل سے تعلق رکھتے تھے، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم ابراہیم کو غوث بناتے ہو، جیسے آج مسلمان امت نے عبد القادر جیلانی کو غوث العظم بنایا ہوا ہے۔ اللہ کا نام غوث ہے، اللہ کا نام غوث ہے۔ غوث کا معنی ہوتا ہے مدد کرنے والا، دستگیری کرنے والا، اور یہاں جو ہے عبد القادر جیلانی کو غوث العظم بنایا گیا ہے، کہ یعنی بڑے سے بڑا، اللہ سے بھی بڑا ان کو بنا دیا گیا۔ لیکن یہاں جو ہے وہ جو ابراہیم علیہ السلام کی نسل کے لوگ جو قریش تھے، وہ ابراہیم کو غوث پکارتے تھے، یا ابراہیم اغثنی، کہ اے ابراہیم ہماری مدد کیجئے، ہماری داد رسی کیجئے۔ اور لیکن اللہ فرماتا ہے کہ وہ ابراہیم جس کو تم داد رسی کے لیے پکارتے ہو، وہ اپنے رب کو پکارتا ہے، وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے، وہ اسی سے اپنے سارے جو ہے وہ مطالبات اور ساری چیزیں اپنے رب کے سامنے پیش کرتا ہے، اور اس کی رحمت اور بخشش کا امیدوار ہے۔